السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تھیلیسیمیا کیا ہے، تھیلیسیمیا کی علامات، تشخیص اور علاج۔ ایکچولی تھیلیسیمیا کہتے ہیں خون کی کمی کو۔ خون کی کمی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہماری باڈی کے اندر ہیموگلوبن نارمل سے لیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نارمل اماؤنٹ سے جب لیس اماؤنٹ میں پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے تو بچے کو یا پیشنٹ کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بچوں کے لیے بہت ہی جان لیوا بیماری ہے، اس لیے پیرنٹس کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اگر بچے کے اندر یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں تو اس کو تھیلیسیمیا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ تھیلیسیمیا کہتے ہیں ہیموگلوبن کا کم بننا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہیموگلوبن میں جو بیٹا گلوبن چین ہوتی ہے اس کی سیکریشن یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے یا ڈیکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھیلیسیمیا کی کچھ اقسام ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے، تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ ہے اور تھیلیسیمیا میجر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تھیلیسیمیا مائنر کو۔ تھیلیسیمیا مائنر کی کوئی اتنی خاص جو ہے وہ سمٹمز شو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ود آؤٹ سمٹمز ہوتا ہے، اس میں انیمیا نہیں ہوتا، اس کی زیادہ جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر تھیلیسیمیا پیشنٹ کو انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ جو اس کے علامات ہیں، اس کی جو سمٹمز ہیں پیشنٹ میں 2 سے 3 سال بعد جو ہیں وہ شو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو سمٹمز ہیں وہ سپلین اور لیور جو ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جونڈک ہو جاتا ہے، یرکان پیشنٹ کو ہو جاتا ہے، اس کی اسکن یلو ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ گروتھ فیلئر ہوتی ہے، یعنی باڈی کی جو ہے گروتھ وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم تھیلیسیمیا میجر کی۔ تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ 3 منتھ بعد اس کے سمٹمز شو ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ہی سویئر انیمیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو تیلی کا جونڈکس ہو جاتا ہے، تیلی میں جو ہے یرکان ہونا اور لیور انلارج ہونا اس کے سمٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں اس میں آتا ہے فٹیگ، بچے کو بھوک نہیں لگتی، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خون کی کمی سے ہارٹ فیلئر کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں، اور اکثر اس سے ڈیتھ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹ اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے، اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے تو مینجمنٹ میں آتا ہے کہ جو نیچر آف ڈیزیز ہے یا پروگنوسس ہے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ نے اس کی فیملی سے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، انٹرمیڈیٹ ہے یا میجر ہے، یا آپ نے فیملی سے اس کے بارے میں آپ نے ان کو نالج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے تھیلیسیمیا مائنر کی سٹیج میں اگر پیشنٹ ہے تو اس کا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس میں انیمیا نہیں ہوتا، وہ جسٹ اس میں نہ ہی کوئی سائن اینڈ سمٹمس کوئی خاص شو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ٹریٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ 2 ٹائپ جو انٹرمیڈیٹ ہیں اینڈ تھیلیسیمیا میجر، اس کو جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ کچھ پیشنٹ کو 2 منتھ بعد، 3 منتھ بعد، اور کچھ کو جو ہے 2 ویک میں بھی بلڈ ٹرانسفیو کیا جاتا ہے، 3 ویکس میں بھی، اس طرح کر کے جو پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن، اوکے۔ اینڈ ادر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ پیشنٹ کو آپ نے انڈر دا کیئر آف فزیشین رکھنا ہے، جو بھی LH یا نرس پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ دا کنڈیشن آف پیشنٹ ٹو دا ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کا رپورٹ جو اپنے دیتے رہنا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔